شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لہٰذا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل اور ذکر الہی کرنا چاہیے۔ شب قدر کے فضائل۔ شب قدر انتہائی قدر و منزلت کی حامل وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جسے مالک لم یزل نے وہ فضیلت بخشی کہ اکیلی یہی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائی۔ اس سے بڑی اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ پھر اس میں باکثرت فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کا اور بالخصوص ان سب کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کا زمین پر اترنا اس عظیم اور بابرکت رات کی فضیلت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ شب قدر کے چند فضائل ملاحظہ کیجیے۔ شب قدر میں قرآن کریم کا نازل ہونا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر میں فرشتوں کا نازل ہونا، فرشتوں کا سلام کہنا اور دعاؤں پر آمین کہنا۔ شب قدر میں فرشتوں کا رحمت و سلامتی کی دعا کرنا۔ شب قدر کا بابرکت اور عظیم ہونا۔ شب قدر کا سلامتی والی رات ہونا۔ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کا معاف ہو جانا۔ شب قدر سے محرومی ہر خیر سے محرومی۔ شب قدر کا اس امت کی خصوصیت ہونا۔ شب قدر کا اللہ تعالیٰ کی منتخب رات ہونا۔ طریقہ نوافل شب قدر۔ نمبر 1، 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت کریں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف، انا انزلنا ایک بار، سورت اخلاص 3 بار پڑھیں تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف، قل هو اللہ احد 7 مرتبہ، بعد ختم نماز استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے تو یہ اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کی موت نہ آئے گی۔ نمبر 3، جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف 1 بار، الہاکم التکاثر اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ نمبر 4، جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف، انا انزلناہ 3 بار اور قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ، بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ جو شخص 27ویں شب رمضان میں 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف، انا انزلنا 1 بار، قل هو اللہ احد 27 بار پڑھے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شب قدر میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کا تعارف، اہمیت، فضائل اور طریقہ کار۔ صلاۃ و تسبیح بڑی عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے میرے چاچا،
کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدہ حاصل ہو۔ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ عمل ہے صلاۃ و تسبیح۔ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعہ کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے اصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی فضیلت، صلاۃ و تسبیح سے 10 قسم کے گناہوں کا معاف ہونا۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ دوسری فضیلت، صلاۃ و تسبیح سے باکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے باکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ کلی انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ تیسری فضیلت، 300 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ و تسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ مذکورہ کلمہ 1 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت ایک چٹگل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ: نیت 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں اور حسب معمول ثنا پڑھیے۔ ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہیں، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں،
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور حسب معمول سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں۔ اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئیں۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ دوسرا طریقہ، نیت باندھ کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدہ ثانیہ میں 10 مرتبہ پڑھ کر بغیر بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائیں تو ایک رکعت 75 مرتبہ ہو گئے۔ اسی طرح 4 رکعت پوری کریں، کل 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ یہ طریقہ عام لوگوں کے لیے آسان ہے۔ دوستو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔